بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے اور ٹاپک ہم ریوائز کریں گے کہ معاشی ترقی میں تجارتی بینکوں کا کردار۔ ہم لوگوں نے 2 پوائنٹس پڑھ لیے تھے اس کے کہ معاشی ترقی میں تجارتی بینکوں کا کیا کردار ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا سرمایہ کی فراہمی، معاشی ترقی کے لیے مالیات کی فراہمی حکومت کو تجارتی بینک کرتے ہیں۔ انہوں نے جو پروجیکٹس بنانے ہوتے ہیں، جو بھی پروجیکٹس کی تکمیل کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے جو سرمایہ ہے وہ تجارتی بینک فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا بین الاقوامی تجارت کو فروغ، کہ جو تجارتی بینک ہیں وہ بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درآمدی حضرات اور برآمدی حضرات تاجروں کو کافی سہولیات میسر کرتے ہیں، جس سے درآمدات اور برآمدات کسی ملک کی بڑھتی ہیں، زر مبادلہ کا حصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی ملک کی تجارت کو فروغ ملتا ہے اور معاشی ترقی کی راہ کھلتی ہے۔ اس کے بعد ہے زرعی شعبے کی ترقی۔ زرعی شعبہ کی ترقی تجارتی بینک زرعی شعبے کو بھی قرض فراہم کرتے ہیں اور زرعی شعبہ کی بچتوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تجارتی بینک کسانوں کو قرضے کے علاوہ ایڈورٹائزری سہولتیں فراہم کرتے ہیں، جس کے تحت کسانوں کو مشینری، ٹیوب ویل، ٹریکٹرز کی خریداری کے لیے قرض فراہم کیا جاتا ہے۔ زرعی شعبہ میں ترقی کے لیے ایک علیحدہ بینک، زرعی ترقیاتی بینک پاکستان قائم ہے، جو کسانوں کو بوقت ضرورت قرضے کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ ماضی میں اس شعبہ کو قرضوں کے بارے میں کافی حد تک نظر انداز کیا گیا۔ اب صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے، بلکہ اب اس شعبے کو بوقت ضرورت تجارتی بینک مدد دیتے ہیں۔ زرعی شعبے کی ترقی میں بھی تجارتی بینکوں کا اہم کردار ہے۔ کسانوں کو آسان قرضے کی فراہمی تجارتی بینک کرتے ہیں۔ ان کو مشینری اور ٹیوب ویل کی فراہمی کے لیے آسان قرضے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ زراعت میں ترقی کریں، جس سے پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار ہو۔ اس کے بعد ہے بچتوں میں اضافہ۔ غریب ممالک میں سب سے اہم مسئلہ بچتوں کی کمی ہوتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بچتیں بہت کم ہیں۔ ان کی وجہ ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں، رسم و رواج اور اثر نمائش کی وجہ سے طفائل صرف بلند رہتا ہے۔ یہاں کہنے کا مقصد کہ پاکستان میں اور ترقی پذیر ممالک میں بچتوں کی خاصا کمی ہے۔ بس تجارتی بینک کیا کرتے ہیں؟ تجارتی بینک بچتوں کی حرکت پذیری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اس مقصد کے لیے مختلف اسکیمیں شروع کر کے پاکستان میں بچتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
बचतों की हौसला अफजाई करते हैं, कोई बॉन्ड्स वगैरह स्कीम ऐसी कोई बना देते हैं जिससे कि लोग बचतों की तरफ राग़ब हों और मुल्क में बचतें ज़्यादा हों, मीज़ के सरमायाकारी ज़्यादा हो। तो बचतों में इजाफा के लिए भी तजारती बैंक अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद है ज़र का बेहतरीन इस्तेमाल। तजारती बैंक किसी मुल्क के ज़र का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं? तजारती बैंक मुल्क में लाखों अफराद की बिखरी हुई छोटी छोटी बेकार पड़ी हुई रकमों को अमानतों की शक्ल में वसूल करते हैं, जो कि आखिरकार बड़ी रकम की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और तजारती बैंक इनको मुल्क की मुआशी तरक्की में इस्तेमाल करते हैं और इस तरह सरमायाती ज़राए को ज़्यादा फ़ाल बनाने में मददगार साबित होते हैं। ये जो मुल्क में लोग बचतें करते हैं या फिर छोटी छोटी रकूमात, यानी कि किसी की छोटी रकम है किसी की बड़ी है, तो इनकी अमानतों को जब जमा करते हैं तो वो एक बड़ी रकम बन जाती है। लोगों की अमानतों को जब जमा करते हैं तो वो हादसा बड़ी रकम बन जाती है। जब वो बड़ी रकम बन जाती है तो ये हुकूमत को उनको मालियात को फराहम करते हैं ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लें और सरमायाती ज़राए को ज़्यादा फॉल करते हैं, जिससे मुआशी तरक्की होती है। इसके बाद सनती तरक्की। किसी मुल्क की सनती तरक्की में तजारती बैंक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए सनती मालियाती कारपोरेशन, सनती तरक्याती बैंक, सनती कर्जे और सरमायाकारी कारपोरेशन बहुत अहम किरदार करती हैं। ये अदारे सनती मशीनरी, आलात और औजार की खरीदारी के लिए कलील और तवील मुद्दत के कर्जे फराहम करते हैं। तो सनती तरक्की के लिए भी तजारती बैंक अहम किरदार अदा करते हैं। इनको आसान शराइत पर कर्ज देते हैं ताकि पाकिस्तान में सन्नत की तरक्की को फ़रोग़ मिले, मीज़ के मुआशी तरक्की हो। इसके बाद इंतकाले ज़र की सहूलत। तजारती बैंक मुल्क में सरमाया एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वजह से लोग बगैर किसी खतरा के ज़र को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जा सकते हैं। तजारती बैंक बैरूनी कर्जे की करेंसी की मुंतकिली में अहम खिदमात सर अंजाम देता है, इसलिए सन्नत और तजारत को फ़रोग़ हासिल होता है। अब ज़र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी तजारती बैंक का खासा किरदार है। इसके अलावा तजारती बैंक बैरूनी करेंसी की मुंतकिली में भी अहम किरदार अदा करता है कि दूसरा कोई भी बाशिंदा अगर हमारे मुल्क में आए तो वो अपनी मुल्क की करेंसी लेकर आता है। तजारती बैंक उस करेंसी को अपनी करेंसी में तब्दील करता है ताकि आसानी से खरीदो फरोख्त हो सके और जिससे तजारती सरगर्मी को फ़रोग़ मिलता है और माशी तरक्की होती है। इसके बाद तमीरात मकानात। तजारती बैंक मुल्क में मकानात की किल्लत को दूर करने के लिए लोगों को नए मकानात तमीर करने के लिए कर्जे फराहम करता है, जिससे बहुत से अफराद अपनी रिहायशी ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलती है। पाकिस्तान में रिहायशी मकानात की किल्लत के पेश नज़र
ان کی تعمیر کے لیے بینکوں نے بہت سے قرضے جاری کیے ہیں۔ اس ضمن میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو لوگ اتنی آسانی سے یا ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ آسانی سے اپنے تعمیر کو، اپنے مکانات کو بنا سکیں، تو تجارتی بینک ان کو آسان شرائط پر قرضہ دیتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنے مکانات کی تعمیر کر سکیں اور رہائشی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد تجارتی ترقی۔ بینکوں نے تجارتی ترقی پر بہت زور دیا ہے، اس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ بینک تاجروں کو مختلف اشیاء کی درآمد کے لیے قرضے فراہم کرتے ہیں اور برآمد شدہ مال کی ادائیگی کے لیے تاجروں کو اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ نیشنل بینک اور حبیب بینک کی بیرونی ممالک میں کئی شاخیں کامیابی سے کام کر رہی ہیں۔ تو مطلب کہ تجارتی ترقی میں بھی تجارتی بینک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب تجارت کو فروغ ملے گا، برآمدات زیادہ ہوں گی، تو اس کی وجہ سے معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کے بعد عام خدمات کہ تجارتی بینک بہت سی عام خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں کون سی خدمات آ جاتی ہیں؟ سوئی گیس بل اور ٹیلی فون کے بل کی ادائیگی صارفین سے حاصل کر کے حکومت کو فراہم کرتے ہیں، اور اس طرح تجارت بینک بعض کاروباری اداروں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، اور بعض کاروباری ادارے اپنی ساکھ کی وجہ سے تجارتی بینک سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو تجارتی بینک عام خدمات میں بھی لوگوں کی آسانی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت کی امداد۔ تجارتی بینک ایسے اداروں کی مانند ہے جو اپنے منافع جات کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا عقل مند آجر کی مانند وہ بھی اپنے پاس وسائل کو زیادہ مقدار میں قرضے دیتی ہے اور ایسے پروجیکٹس کے لیے قرضے فراہم کرتے ہیں جہاں سے کم خطرہ اور منافع زیادہ ہو۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں تجارتی بینک؟ تمام منافع جات حکومت کو بھیجتے ہیں۔ حکومت کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ تجارتی بینکوں سے قرضہ حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، اور تجارتی بینک حکومت کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سرمایہ کاری میں اضافہ۔ کاموں میں لگا کر منافع کمانا اور اس طرح سرمایہ کاری کو فروغ ملتا ہے۔ بس تجارتی بینک کیا کرتے ہیں؟ اپنے سرمایہ کاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اسے معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد روزگار کی فراہمی کہ تجارتی بینک ملک کو بے روزگاری جیسی لعنت سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بینک مختلف علاقوں میں اپنی شاخیں قائم کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ تجارتی بینک لوگوں کو قرضے دیتے ہیں جس سے وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں۔ یہ تجارتی بینک چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگوں کو بھی قرضے دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرضہ حسنہ کی اسکیم۔ تجارتی بینکوں نے قرضہ حسنہ کی ایک اسکیم شروع کی ہے جس کے تحت مستحق طالب علموں کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بغیر سود کے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ قرضے کافی عرصے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ اس کی مدت کے علاوہ 5 سال کا گریس پیریڈ بھی دیا جاتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کے لیے قرضوں کی سہولت مہیا کرتے ہیں۔ تجارتی بینک تجارت
صنعت اور زراعت کے لیے کے علاوہ نقل و حمل مثلاً سڑکوں، بسوں، کاروں، ویگنوں، گاڑیوں وغیرہ کی خرید و فروخت کے لیے بھی آسان شرائط پر قرضہ دیتے ہیں۔ اعتبار زر کو فروغ دیتے ہیں۔ اعتبار زر کا استعمال ملک کی معاشی ترقی میں اہم قدم ہے، جس کی وجہ سے کافی رقم بینکوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور بینک اس کو سرمایہ کاری میں لگا کر منافع کماتے ہیں، جس سے ملک معاشی ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ تھے وہ کردار جو کہ معاشی ترقی کی راہ کے لیے اہم ادا کرتے ہیں تجارتی بینک۔ تو اسٹوڈنٹس اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔